عمران خان نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑنے کی بات کی تھی. یہ سازش کر رہے ہیں کہ ملک عدم استحکام کا شکار ہو. ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس. سعد رفیق بولے کہ عمران خان کی تمام تر خرابیوں کا بوجھ ہم نے اٹھایا. فیصلے کے خلاف ہم عدالت عظمیٰ جا رہے ہیں. اسمبلیاں بچوں کا کھلونا نہیں کہ جب دل چاہا توڑ دیا. یہ ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر گامزن ہے. یہ اس ملک میں فتنہ چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں. یہ اس ملک میں جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام چاہتے ہیں، اور اس سیاسی عدم استحکام کو اس لیے چاہتے ہیں کہ معاشی عدم استحکام ہو، اور یہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ حادثے سے جو ہے وہ دو چار ہو. اور اس طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو. عمران خان صاحب کی حکومت کی 4.25 سالہ پالیسیوں نے پاکستان کو بالکل ڈیفالٹ اور فالٹ دونوں لائنز پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا، اور ان کے وہ سارے گناہ اور خرابیاں، ان کا بوجھ ہم نے اٹھایا، اپنی سیاست داؤ پہ لگائی، لیکن ہم نے ریاست کا دفاع کیا. الیکشن بالکل ہونے چاہیے اور اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے، اور اسمبلیاں بچوں کا کھیل نہیں ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے. جب دل کیا بنا لیا، جب دل کیا توڑ لیا. چودھری شجاعت کے ساتھ لوگ رابطوں میں ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جب اعتماد کا ووٹ ہوگا تو کتنے لوگ چودھری شجاعت کے ساتھ ہیں. انہیں اتنا ہی خود پر اعتماد ہے تو ووٹ کا کیوں نہیں کہہ رہے. طارق بشیر چیمہ کی وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس. پاکستان مسلم لیگ کے جو 10 اراکین ہیں ان میں ایک تو چوئی صاحب خود ہیں، باقی کو 5-6 ان کے بڑے قریبی عزیز و اقارب میں سے بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اعتماد کا ووٹ ہوگا، یہ تو اسی دن فیصلہ جو ہے یہاں ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو چودھری شجاعت صاحب کے زیر اثر ثابت ہوں گے. ہم پر امید ہیں جس طریقے سے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ لوگ رابطوں میں آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا. دوسری جانب وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ ملک کو اس وقت انتشار نہیں، استحکام کی ضرورت ہے. کوئی بھی سیاستدان مذاکرات سے انکار نہیں کر سکتا. عمران خان نے کہا کہ اگلے انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے. مردم شماری شروع ہو چکی، اپریل میں نتائج آ جائیں گے. ہم نے بھی ہمیشہ عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ وہ سیاست کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بجائے بات چیت کے ذریعے میز کے اوپر بیٹھ کے بات کریں. اور خود عمران خان صاحب نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ذریعے 2021 میں فیصلہ کیا تھا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوگا. تو انہیں خود اپنے کیے ہوئے بین الصوبائی جو کاؤنسل ہے اس کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے. پھر سندھ اور بلوچستان میں جس قدر تباہی ہے، یہ الیکشن صرف میاں والی کے ضلع کاؤنسل کا تو نہیں ہے، یہ تو پورے ملک کا الیکشن ہے. شہر میں 7 لاکھ واٹر میٹرز کی لگانے کا معاملہ ہے. پاکستان میں پہلی بار شروع ہونے والا واٹر میٹرز کا منصوبہ التوا کا شکار ہے. سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے کانٹریکٹر کمپنی نے فیکٹری لگانے کا کام شروع ہی نہیں کیا. 1 ماہ گزرنے کے باوجود واٹر میٹرز کی فنڈنگ کے مسائل حل نہیں ہو سکے. یہ مسائل اب تک کیوں حل نہ ہو سکے، جانیں گے زین العابدین سے. زین، اپڈیٹ کیجیے گا. شہر لاہور میں 7 لاکھ واٹر میٹرز لگانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اور یہ پاکستان کا پہلا شہر تھا جس میں تمام جو واٹر کنیکشنز ہیں ان کے اوپر یہ واٹر میٹرز کی تنصیب کا عمل مکمل کیا جانا تھا. لیکن واسطہ انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے یہ منصوبہ اب مسلسل التوا کا شکار ہو رہا ہے، اور واٹر میٹرز کی تنصیب کے لیے جو وضع کردہ ٹائم لائن ہے اس کے اوپر نہ تو کانٹریکٹر کی جانب سے ابھی تک عمل درآمد کیا جا سکا ہے، اور نہ ہی واسطہ انتظامیہ اس پر عمل درآمد کروا سکی ہے. جو حقائق منظر عام پر آئے ہیں اس کے مطابق واسا اور پی 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 اتھارٹی نے واٹر میٹرز کی فائنینشیل بڈ کو 30 نومبر کو کلوز کیا، جبکہ اس فائنینشیل کو کلوز کرنے کے لیے جو ڈیڈ لائن تھی وہ اگست 2022 کی تھی. اب واسا حکام کی جانب سے نجی کمپنی کو فیکٹری لگانے کے لیے 3 ماہ کا وقت دیا گیا ہے، اور 25 فروری 2023 تک واٹر میٹرز کی پروڈکشن مکمل کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. موجودہ صورتحال میں واٹر میٹر منصوبے کو شروع کرنے کے لیے واسا پی این ڈی پنجاب اور جو پنجاب حکومت ہے وہ بند گلی میں پھنس چکی ہے. سیاسی عدم استحکام کے سبب 1 ماہ گزرنے کے باوجود ابھی تک کانٹریکٹر کی جانب سے واٹر میٹرز کی فیکٹری کے لیے نہ تو اراضی خریدی گئی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر انفراسٹرکچر
بچھانے کا عمل شروع ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ اس واٹر میٹرز کو لگانے کے لیے 15 دسمبر 2021 کو اس کا معاہدہ طے پایا تھا، اور اب ایک سال گزرنے کے باوجود یہ منصوبہ فنڈز کی عدم موجودگی کا شکار بھی ہو چکا ہے۔ واٹر میٹر منصوبے کو شروع کرنے کے لیے جو وائبلٹی گیپ فنڈ ہے ان کا بھی تاحال اجرا نہیں ہو سکا۔ جو معاہدہ ہوا تو اس کے مطابق 25% جو فنڈ ہیں وہ پنجاب حکومت کی جانب سے فراہم کیے جانے تھے، جو کہ تقریباً 2 ارب روپے بنتے ہیں، اور ایک سال بعد بھی پنجاب حکومت کی جانب سے اس منصوبے کے لیے 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا جا سکا۔ منصوبہ یہ تھا کہ واسا کی حدود میں 10 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے 7,11,265 واٹر میٹرز لگانے کا منصوبہ تھا، جس میں 93% جو یہ واٹر میٹرز تھے یہ گھریلو صارفین اور 7% کمرشل صارفین کے لیے لگائے جانے تھے، اور اس کی تنصیب کا عمل 2 سال میں مکمل کیا جانا تھا۔ 1 سال گزر چکا ہے، شہر لاہور میں ایک بھی نیا واٹر میٹر نہیں لگ سکا، اور اب باقی 1 سال باقی رہ گیا ہے، جس میں واسا کو یہ ہدف ہے کہ جلد از جلد ان واٹر میٹرز کی تنصیب کو مکمل کر سکے۔ زین العابدین، آپ کا شکریہ۔ ایل ڈی اے نے کینال روڈ پر واقع پلوں کی مرمت کا پلان بنا لیا ہے۔ تاج پورہ سے ہربنس پورہ تک پلوں کی مرمت کا کام کیا جائے گا۔ مال روڈ انڈر پاس سے مسلم ٹاؤن تک پلوں کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ مرمت کا کام 15 دن میں مکمل کیا جائے گا۔ اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے۔ زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ایل ڈی اے کے شعبہ انجینئرنگ کی مبینہ غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے گزشتہ 4 برسوں میں کینال روڈ پر واقع جو پیڈسٹرین پل ہیں ان کی مرمت اور بحالی کا کام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اب یہ پل زنگ آلود ہونا شروع ہو گئے ہیں اور لوگوں کو سڑک عبور کرنے میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ تو عوامی شکایات پر ایل ڈی اے حکام کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کینال روڈ پر واقع جو پل ہیں ان کی مرمت اور بحالی کا کام کیا جائے۔ اسی تناظر میں ایف سی کالج سے لے کر ہربنس پورہ تک آنے والے جو پیڈسٹرین برج ہیں ان کی مرمت اور بحالی کا پہلا پی سی 1 بنایا گیا ہے، اور منصوبہ یہ بنایا گیا ہے کہ اس مرمت اور بحالی کے کام کو 15 روز میں مکمل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ایل ڈی اے کی جانب سے 15,51,000 روپے کا اس منصوبے کے لیے تخمینہ لگایا گیا ہے، اور فرموں سے ٹینڈر بھی طلب کیے گئے ہیں۔ یہ مرمت اور بحالی کا کام ماہ جنوری میں مکمل کر لیا جائے گا۔ آپ کا بہت شکریہ زین۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نے عبوری سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا۔ سابق کپتان شاہد افریدی عبوری سلیکشن کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ سابق کرکٹر عبدالرزاق اور افتخار انجم کمیٹی میں شامل۔ ہارون رشید کنوینئر کے فرائض سر انجام دیں گے۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نے عبوری سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے، جس پر سابق کپتان شاہد افریدی عبوری سلیکشن کمیٹی کے سربراہ مقرر، سابق کرکٹر عبدالرزاق اور راؤ افتخار انجم کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ ہارون رشید کنوینر کے فرائض سر انجام دیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جس پر سابق کپتان شاہد افریدی عبوری سلیکشن کمیٹی کے سربراہ مقرر، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نے عبوری سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق کپتان شاہد افریدی عبوری سلیکشن کمیٹی کے سربراہ مقرر ہو چکے ہیں۔ سابق کرکٹر عبدالرزاق اور راؤ افتخار انجم کمیٹی میں شامل ہوں گے، اور ہارون رشید کنوینر کے فرائض سر انجام دیں گے۔ بلال عقیل مزید بتائیں گے۔ جی بلال۔ جی بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی نے جو ہے وہ آج اجلاس میں بڑا فیصلہ کیا ہے اور نئی عبوری سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق کپتان شاہد خان افریدی کو عبوری سلیکشن کمیٹی کا سربراہ تعینات کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 افراد پر مشتمل یہ عبوری کمیٹی ہے، جس میں سابق کرکٹر عبدالرزاق ہیں، راؤ افتخار انجم شامل کیے گئے ہیں۔ ہارون رشید جو ہے وہ کنوینر کے فرائض سر انجام دیں گے۔ عبوری کمیٹی جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم ون ڈے سیریز کے لیے ٹیم سلیکٹ کرے گی، جس میں 3 ون ڈے میچز شامل ہیں۔ چونکہ ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور 26 دسمبر سے جو ہے وہ ٹیسٹ پہلا کراچی میں شروع ہونے جا رہا ہے، اور ملتان میں جو دوسرا ٹیسٹ تھا اسے بھی کراچی جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ تو اب جو ہے وہ دونوں ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ پہلے ہی اناؤنس ہو چکا ہے، لیکن اب جو 3 ون ڈے میچز ہیں اس کے لیے یہ جو نئی عبوری سلیکشن کمیٹی ہے اس کو تعینات کیا گیا ہے، اور اس کی سربراہی جو ہے وہ سابق کپتان شاہد خان افریدی کریں گے۔ شکریہ آپ کا بلال۔ سربراہ تحریک انصاف عمران خان کی صحافیوں سے ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ عدالت نے ہمیں موقع دیا، جب مرضی اعتماد کا ووٹ لیں، ملک کا کام سیاسی اور معاشی استحکام نئے الیکشن میں ہے، عام انتخابات آئندہ سال مارچ یا اپریل میں ہوں گے۔
मज़ीद तफसीलात जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा इस हवाले से। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों से अपनी रिहायशिया ज़मान पार्क मुलाकात की और उनका कहना था कि मुल्क भर में करप्शन का खात्मा और कानून की बालादस्ती उनकी अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि वो कभी भी अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। उन्होंने पेशगोई की कि इंशाल्लाह मार्च या फिर अप्रैल में आम इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को किसी सूरत ठेस नहीं पहुँचा सकता। हालिया दहशतगर्दी से निपटना मौजूदा हुक्मरानों के बस की बात नहीं। परवेला ग्रुप से उनके बेहतर तल्लुकात चल रहे हैं और उन पर इतबार है। उन्होंने कहा कि जरदारी और पीडीएम के पास पैसे खर्चने या अराकीन की मंडी लगाने और गंदी सियासत के अलावा कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि अदारों में जो इस वक्त सूरत हाल है उनको भी देखना चाहिए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। उन्होंने बताया कि 10 दिन में उनकी टांग का दोबारा एक्सरे होगा। अदालत ने जो है वो उन्हें मौका दे दिया है कि जब मर्जी पंजाब के वजीर आला एतमाद का वोट ले। उन्होंने कहा कि मुल्क का सियासी और मुआशी इस्तेहकाम जो है वो नए इलेक्शन से ही होगा। ठीक है लियाकत, हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है हसन रजा ने, हम उनसे बात करेंगे। हसन, आप बताइएगा, इमरान खान की दीगर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, बताइएगा क्या अपडेट्स है आपके पास? इमरान खान साहब ने जो है वो चंद सहाफ़ियों को आज उन्होंने टाइम दिया, जिसमें दुनिया ग्रुप की तरफ से मैं उसमें मौजूद था। इस मुलाकात में उनसे कई सवालात किए गए। उन्होंने जो सबसे बड़ा जो उनमें से खबर मिल पाई है वो ये है कि उनका ये कहना था कि मेरी पेशन गोई है कि कौमी इलेक्शन मार्च या अप्रैल 2023 में होंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सोमवार को जो हमारे मेंबरान कौमी असम्बली है जिनसे इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे, वो सोमवार को जाएंगे और हमने सबको इकट्ठा कर लिया है, तमाम को डायरेक्शन दे दी है कि वो वहाँ पर जाएंगे और अपने इस्तीफों की तस्दीक के लिए वहाँ पर वो पहुँचेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं तकरीबन मुझे 1 माह लग जाएगा और 1 माह के बाद मैं ये सारा जो मेरी पट्टी वगैरह है ये मामला जो है वो बेहतर हो जाएगी और 10 दिन में एक्सरे तो दोबारा करवाऊंगा, लेकिन 1 माह के बाद जो है मैं प्रॉपर फील्ड में भरपूर तरीके से नजर आऊंगा। और यानी फील्ड में वो मुख्तलिफ जो जलसे वगैरह सारे वो उसमें नजर आएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से उनके कोई रास्ते नहीं है, अलबत्ता सदर मुमलकत के थ्रू उनके एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रास्ते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हालिया दहशतगर्दी जो हो रही है उससे निपटना मौजूदा कुरानों की बात तो नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने इस मामला को कंट्रोल में लाना है तो उनको अफगानिस्तान से मामला बेहतर बनाने होंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास इस टाइम जो पीडीएम जमात है उनके पास कोई हिकमत अमली देखने को नहीं मिल रही। फिर जब उनसे पंजाब के हवाले से बात की गई, परवेज लाई जी ठीक है, हसन रजा और लियाकत अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल और असम्बलियों की तहलील पर हिकमत अमली इमरान खान की ज़मान पार्क में मुशावरत जारी है। आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से लाहे अमल पर भी गौर हो रहा है। सलमान तारिक से इसी पर बात करेंगे। सलमान, बताइएगा, मुशावरत जारी है, मज़ीद क्या अपडेट्स है आपके पास? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज भी मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। सियासी मुलाकातें होंगी पार्टी रहनुमाओं से। इस वक्त फवाद चौधरी जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं वो भी ज़मान पार्क में पहुंच चुके हैं। आज जो है अरकान असम्बली से भी मुलाकात करेंगे, जबकि ख़ास तौर पर पंजाब के जो सियासी सूरत हाल है, जो गुज़िश्ता रोज़ अदालत से एक फ़ैसला भी आया, उस हवाले से भी तफसीली तौर पर मुशावरत होगी। आइंदा के लाए अमल के हवाले से कि आइंदा से किस तरह से चलना है, और इसके साथ साथ जो है आइंदा के आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से भी पार्टी रहनुमाओं के साथ जो है वो मुशावरत की जाएगी। अभी कुछ देर पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू भी हुई, और उस गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई ने अपने पार्टी के मौक़िफ़ पर जो है वो रोशनी डाली और उन्होंने कहा कि जी जो मौजूदा हुक्मरान है वो हालिया दहशत गर्दी की जो लहर है इससे निमटने के लिए जो है वो काबिल नहीं है, इससे निमट नहीं सकते, उनके बस की बात नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त इदारों में मुफाद परस्त लोग भी मौजूद हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मुआशी अदम इस्तेहकाम है इसका हल जो है वाहिद वो नए इलेक्शन के हैं जो कि जल्द से जल्द हो जाने चाहिए। तो ये इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अपनी पार्टी के मौक़िफ़ पर जो है वो रोशनी भी डाली, और इसके साथ साथ जो है वो मुशावरत चलेगी पार्टी रहनुमाओं के साथ आइंदा के लाए अमल के हवाले से। ख़ास तौर पर पंजाब में जो सूरत हाल एक पैदा हो गई है, गुज़िश्ता रोज़ का जो फ़ैसला भी हाई कोर्ट से आया, उसके बाद जो सूरत हाल है उसके बाद का जो आइंदा का लाए अमल होगा पार्टी का, उस पर भी पार्टी रहनुमाओं को इत्मीनान भी लिया जाएगा। जी ठीक है, सलमान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही कहते हैं कि असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा।
امپورٹڈ حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے. ہم امپورٹڈ حکومت کو عوام کے کھٹیلے میں پیش کریں گے اور حتمی فیصلہ عوام کا ہوگا. الہی کا عدالتی فیصلے کے بعد ٹویٹ. ان کا کہنا تھا کہ عوام کو مبارک ہو، عدالت نے گورنر کی آئین شکنی کا راستہ روک دیا. رات کے اندھیرے میں نومنتخب حکومت پر شب خون مارنے کی کوشش ناکام ہو گئی. سلیکٹڈ گورنر نے آرٹیکل 58(2) بھی بحال کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا راستہ روک دیا گیا. چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ گورنر کے خلاف صوبائی اسمبلی کی قرارداد اہمیت کی حامل ہے. قرارداد کی روشنی میں صدر سے درخواست ہے کہ گورنر کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی کی جائے اور فوری طور پر انہیں عہدے سے ہٹایا جائے. ایک روز پہلے لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا تھا، جس کے تحت چودھری پرویز الہی اور ان کی کابینہ کو عبوری حکم کے طور پر بحال کر دیا گیا تھا. لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت نے وزیراعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کی ضمانت کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا ہے. عدالت نے سلیمان شہباز کو ہر سماعت پر پیش ہونے کا پابند کر دیا ہے. وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج بخت فخر نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے FIA کو سلیمان شہباز کو 7 جنوری تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے اور انہیں تفتیش میں شامل ہونے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. عدالت نے حکم دیا کہ سلیمان شہباز عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے داخل کروائیں. عدالت نے ہدایت کی کہ سلیمان شہباز ہر سماعت پر عدالت میں پیش ہوں گے. سلیمان شہباز کو عدالت پیش نہ ہونے پر اشتہاری قرار دیا گیا تھا، جس پر وہ عدالت میں پیش ہو گئے اور درخواست ضمانت دائر کی. اسی مقدمے میں سلیمان شہباز کے والد شہباز شریف اور بھائی حمزہ شہباز پہلے ہی بری ہو چکے ہیں. FIA کی خصوصی عدالت میں فارن فنڈنگ کیس کی سماعت. عدالت نے تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 13 جنوری تک مزید توسیع کر دی. فورن فنڈنگ کیس. FIA کی خصوصی عدالت کے جج اسلم گوندل نے سماعت کی. تحریک انصاف کے رہنما مبشر احمد اور طارق شفیع عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر عدالت پیش ہوئے. ملزمان کے وکیل نے بتایا کہ ایک بے بنیاد الزام پر مقدمہ درج کیا گیا ہے. اس مقدمے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. وکیل کا مزید کہنا تھا کہ اسی مقدمے کے شریک ملزم حامد زمان کی درخواست ضمانت پہلے منظور ہو گئی ہے. درخواست گزاروں کے خلاف ممنوعہ فورن فنڈنگ کا الزام غلط ہے. تمام ریکارڈ FIA کے پاس موجود ہے. استدعا کی جاتی ہے کہ عبوری ضمانت کنفرم کرنے کا حکم دیا جائے. عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 13 جنوری تک مزید توسیع کر دی ہے. کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز. عدالتی بیلف کی تھانہ کوٹ لکھپت میں کارروائی. پولیس کی غیر قانونی حراست میں رکھے 2 شہری بازیاب کروا لیے گئے. عدالت نے شہریوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. تفصیلات جانیں گے نعمان نور کی اس رپورٹ میں. شہری نے سیشن عدالت میں باپ اور بھائی کی غیر قانونی حراست کے خلاف درخواست دائر کی. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ کوٹ لکھپت پولیس والد اور بھائی کو پکڑ کر لے گئی ہے. پولیس رہائی کے لیے 3 لاکھ روپے رشوت طلب کر رہی ہے. شہری نے عدالت سے استدعا کی کہ بھائی اور والد کو بازیاب کروانے کا حکم دیا جائے. عدالت نے بیلف مقرر کیا جس نے کارروائی کرتے ہوئے باپ اور بیٹے کو بازیاب کروا لیا ہے. عدالتی بیلف نے ایڈیشنل سیشن جج ندیم اختر تبسم کے روبرو مغویوں کو پیش کیا. عدالتی بیلف کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے باپ بیٹے کو اندراج مقدمہ کے بغیر غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا تھا. عدالت نے رپورٹ کا جائزہ لیتے ہوئے شہریوں کو فوری رہائی کا حکم دے دیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ نعمان نور، لاہور نیوز. لاہور ہائی کورٹ نے گرفتار ملزمان کے حقوق کے لیے درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. درخواست گزار کو وزارت قانون سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں گرفتار ملزمان کے حقوق سے متعلق کیس. جسٹس شمس محمود مرزا نے شہری حسنین شوکت کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کیا. درخواست گزار کو کرمنل پروسیجر کی سیکشن میں ترمیم کے لیے وزارت قانون سے رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی. عدالت نے وزارت قانون کو درخواست گزار کا موقف سننے کا حکم دیا. درخواست میں کہا گیا کہ شہری کو پولیس کی غیر قانونی حراست میں رکھنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں. گرفتاری کے دوران ملزمان کو اپنے حقوق کا بھی علم نہیں ہوتا. عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ آئین کے مطابق کسی شخص کو غیر قانونی طور پر حراست میں نہیں رکھا جا سکتا. درخواست میں استدعا کی گئی کہ پولیس اہلکاروں کو تفتیش کا طریقہ کار سکھانے اور تفتیشی کمروں میں کیمرے لگانے کا حکم دیا جائے. اور ابھی آپ کو بتائیں MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس. ناقص کارکردگی دکھانے والے افسران کی سرزنش جواب مانگ لیا.
मॉनसून की तैयारियों के लिए डिसल्टिंग शेड्यूल पर अमल दरामद की भी हिदायत। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। की ज़ेर सदारत आज वासा की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए अहम इजलास हुआ, जिसमें ट्रेनों की डिसल्टिंग, डिजिटल कंप्लेंट सेंटर और तमाम पोर्टल्स पर सेटिस्फेक्शन लेवल पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौका पर वासा के O&M के डायरेक्टोरेट की जानिब से नाकस कारकर्दगी इस पोर्टल पर सामने आई, जिसके बाद इन वासा के अफसरान की नाअहली पर इंतजामिया की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। इजलास में नाकस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की सख्त सर्जनिश करते हुए इनसे जवाब तलबी भी की गई है और उनको 2 रोज में जवाब जमा करवाने का भी हुक्म दिया गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी, जिसमें ये चीज सामने आई कि वासा की सीवरेज और वाटर सप्लाई से मुतालिक जो शिकायत हैं वो 1290 से तजावुज कर चुकी हैं और शहरी बार बार वासा के पोर्टल पर अपने मसाइल के हल के लिए दरख्वास्त भी कर रहे हैं, मगर इनके मसाइल हल नहीं हो पा रहे थे। तो आज के इस इजलास में इन अमूर पर भी गुफ्तगू की गई, जिसके ऊपर MD वासा की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया। इस मौका पर MD वासा को फरहान अहमद ने इन तमाम अफसरान को ये हदायत जारी की कि डिसल्टिंग और पानी व सीवरेज के मंसूबों को GIS मैपिंग के जरिए मुकम्मल किया जाए, जबकि जो पानी के बिल हैं उनकी करेक्शन के लिए SDOs को इख्तियारात दे दिए गए हैं। SDOs अपने इन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। इसके अलावा अवाम उन्नास की शिकायत के बर वक्त अजाले के भी अहकाम जारी किए गए और मॉनसून की तैयारियों के हवाले से सालाना डिसल्टिंग शेड्यूल भी तमाम डायरेक्टर्स को जमा करवाने की हदायत जारी की गई है। शुक्रिया ज़ैन आपका। पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की तारीख को तब्दील कर दिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास अब 11 जनवरी को होगा। गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली का इजलास 26 दिसंबर तक मुलतवी किया गया था। लियाकत अली से डिटेल्स लेंगे। लियाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख स्पीकर पंजाब असम्बली सफदर खान ने अपने इख्तियारात के तहत तब्दील कर दी है और पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी को जो है वो अगले साल तलब किया गया है, जिसमें जो है वो उसी रोज लाहौर हाई कोर्ट के केस की समाअत भी होगी। वज़ीर आला केस की तो अब तारीख तब्दील कर दी गई है।